دوستو، تاریخ میں آپ نے کئی سارے دولت مندوں کے نام سنے ہوں گے جو اپنے دولت کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہو، لیکن ان میں سے قارون ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہمارے دماغ میں سونے اور ہیرے کی تصاویر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں شامل کیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، ہم کس طرح تورات کو لوگوں تک پہنچائے؟ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو گھاس تم جانوروں کے لیے ڈالتے ہو ان کے ساتھ 2 قسم کی اور ملا دو، تو اللہ کی قدرت سے یہ تانبے پر رکھو گے تو سونا بن جائے گا، اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان گھاس کو حاصل کرنے کے لیے 3 خط لکھے۔ ان تینوں خطوط کو 3 مختلف حکمرانوں کے پاس بھیجا، جن میں سے ایک قارون بھی تھا۔ ان خطوط کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ گھاس چاہیے تھی۔ قارون جو کہ چالاک اور تورات کا حافظ بھی تھا، اس نے چپکے سے اس باقی 2 خطوط بھی پڑھ لیے۔ اس طرح اسے پورے قصے کی سمجھ آئی اور تینوں گھاسوں کو ملا کر چوری چھپے تجربات کرتا رہا اور آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح قارون نے بے شمار دولت جمع کر دی۔ کئی ساری دولت جمع کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کو کہا، تو وہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی منکر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوستو، قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ تاریخ میں شاید قارون سے زیادہ دولت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کی سورۃ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانوں کو بیان کیا ہے۔ دولت آنے سے پہلے قارون کی شمار خوش اخلاق لوگوں میں کی جاتی تھی۔ وہ اپنے دین اور کتاب کا بہت پابند تھا۔ قارون اپنی خوبصورتی سے لوگوں میں جانا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس دولت آئی وہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ اس نے حق کھانا شروع کر دیا، دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہا، دوسروں کی چیزیں زبردستی چھین لیتا، اور اس طرح وہ بد اخلاق ہی بنتا گیا۔ قارون اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے منکر ہوتا رہا۔ حلال کی کمائی سے نفرت کرتا اور غریبوں کو کافی نقصان پہنچاتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد قارون نے نعوذ باللہ اللہ سے بھی نفرت شروع کر دی اور کہتا کہ اللہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی عذاب بھیجی جس میں قارون کے لیے زمین کھل گئی اور اس کے اندر گر گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے قارون کے باقی ساتھیوں پر بھی آگ نازل ہوئی اور وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اس عذاب کے بعد قارون اور اس کے خزانے کبھی نظر نہیں آئے۔ بے شک دوستو، قارون سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوموں کو اپنی بد اخلاقی، غرور اور ظلم کی وجہ سے انہیں تباہ کیا ہے۔ قارون کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ نے اسے اپنی غرور و تکبر کی وجہ سے تباہ کیا اور قیامت تک تباہ رہے گا۔ دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری پھر سے ملاقات اگلی ویڈیوز میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔